صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جمعہ کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ ہمارے لیے بہت مبارک دن ہے۔ اگر کسی کا ایک جمعہ قبول ہو گیا، اللہ رب العزت اس کے ایک ہفتے کے، ایک روایت کے مطابق 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ فرشتے جمعہ کے اہتمام کی وجہ سے کتاب پکڑے کھڑے رہتے ہیں۔ جو لوگ پہلے آتے ان کا نام اس کتاب میں پہلے درج ہوتا ہے۔ اور جو لوگ پہلے آتے ہیں جمعہ کی قبولیت میں، اللہ کی رحمت میں ان کا حصہ پہلے لگتا ہے، اور جو لوگ بعد میں آتے ہیں ان کا حصہ بعد میں لگتا ہے۔ فرشتے جب تک رجسٹر کو چالو رکھتے، جب تک امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر نہیں کھڑے ہو، جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہو جاتے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے۔ جمعہ ایسی رحمت ہے کہ جمعے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 2 رکعت نماز کم کر دیا۔ روزانہ ظہر میں 4 رکعت ہے، لیکن جمعے کے احترام میں، جمعے کے اکرام میں اللہ رب العزت نے 2 رکعت کم کر دی۔ روزانہ کی ظہر سے زیادہ اجر ہے۔ روزانہ جو ظہر پڑھتے اس ظہر کی نماز سے زیادہ اجر یہ 2 رکعت میں ہے۔ اور 2 رکعت کم بھی ہے، 2 رکعت کم بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے جمعہ کے احترام میں، جمعہ کے اکرام میں ازدحام کی وجہ سے، اور اللہ رب العزت کے ہاں خود اس کا اکرام اتنا ہے، لوگوں پر سہولت کرنے کے لیے، انسانیت کو رحمت کرنے کے لیے 2 رکعت نماز کم کر دی، جیسے مسافر کے لیے کم کر دی۔
4 رکعت والی نماز مسافر کے لیے 2 رکعت ہے، یہ اس کے لیے آفر ہے، یہ اس کے لیے آفر ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام و اکرام اور یہ آفر اس لیے ہوتا ہے تاکہ بندہ عمل کو نہ چھوڑے، عمل کو نہ چھوڑے۔ اگر کوئی یہ کہے میں سفر میں ہوں، میرے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کو جانتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر تو 4 رکعت نہیں 2 رکعت پڑھ لے، لیکن نماز ایسا عمل نہیں کہ تو چھوڑ دے۔ تیرے سفر کی وجہ سے ہم نماز کم کر دیں گے، لیکن تجھے پڑھنا پڑے گا، لیکن تجھے پڑھنا پڑے گا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے جمعہ کی برکت سے نماز کو 2 رکعت کر دیا، اور جمعہ کے احترام میں اور جمعہ لوٹنے اور حاصل کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے میں یہ کیسی ساعت دیتے، یہ کیسا وقت دیتے کہ وہ ساعت میں جو بھی دعا مانگو قبول ہوتی، جو بھی دعا مانگو وہ دعا قبول ہوتی۔ جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے جمعرات کی رات سے، جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے جمعرات کی رات سے، اور ہفتے یعنی کہ جمعہ کے مغرب تک رہتا ہے۔ جمعرات کی مغرب کو شروع ہو کر جمعے کے دن مغرب تک جمعہ کا دن رہتا ہے۔ اور بعض علماء کی رائے ہے وہ جو قبولیت والی جو ساعت ہے نا، وہ جمعرات کی رات کی تہجد میں ہوتی ہے، اور یہ رائے رکھنے والے کم علماء ہیں۔ اکثر محققین کی رائے ہے کہ جس پر اتفاق ہے، اگر وہ وقت کی گھڑی جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب کے بیچ میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جمعے کے اکرام میں میرے عزیزوں یہ قبولیت والی ساعت اتارتے ہیں۔ جمعے کی وجہ سے 2 رکعت نماز کو اللہ نے کم کر دیا، 2 رکعت نماز کو اللہ نے کم کر دیا، اور جمعہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت 1 ہفتہ یا 1 سال گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا، گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا۔ اور فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھے رہتے ہیں دروازوں پر کہ پہلے آنے والوں کے نام لکھے جائیں۔ جب امام صاحب ممبر پر کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ رجسٹر بند ہو جائے، اور جو رجسٹر لکھنے والے فرشتے اور وہ بھی اور جو ہے نمازیوں پر مصلیوں پر رحمت کرنا اور رحمت کی دعا کرنا شروع کرنا۔ تو میرے عزیزوں، جمعہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جمعے کے اندر جمعے کی نماز ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جمعے کا خطبہ یہ بھی بڑی نعمت ہے، اور عصر کے بعد کی جو ساعت ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت ہمارا جلدی آنا ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہمارا کیا کرنا بولو؟ جلدی آنا۔ لوگ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی امام صاحب بیان کریں گے اور ابھی خطبہ پڑھیں گے، ابھی تو پہلی رکعت ہوگی، چلو دوسری رکعت میں بھی جا کے ملیں گے۔ لوگ گھڑی دیکھتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں یہ نقصان والے لوگ ہیں، یہ خسارے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہم پر اس وقت میں یہ ہے کہ ہم لوگ جلدی آئیں،
اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں آ سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلادی مساجدها وابغض البلادی اسواقها۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمین پر سب سے اچھی جگہ شہروں میں، گاؤں میں، دیہات میں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ جگہ وہ مسجد ہے، اور بری جگہ، غضبناک جگہ، غصے والی جگہ وہ بازار ہے۔ جمعے کے دن پہلے آ کر مسجد میں بیٹھنا یہ نصیب والے کو ملنے والے نہیں، نصیب والوں کو ملنے والی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں تو امام مؤذن کو تو چکتا نہیں پاک، انہوں بیان کرنے کے لیے پہلے چاہتے بیٹھا، لیکن ہم نے دیکھا دوسرے ملکوں میں، ہم نے دیکھا دوسری جگہوں پر کہ پوری مسجد صبح 9:30 بجے آ کے بیٹھتی، پوری مسجد 10:30 بجے بھر جاتی جمعے کے دن، سب کے ہاتھ میں قرآن رکھا، 11:30 12:30 2 گھنٹے قرآن پڑھتے، ذکر کرتے، نماز پڑھتے، دعا پڑھتے، پوری مسجد، پوری مسجد۔ جب میں لبنان میں تھا یہ بات اپنے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو امیر صاحب، دیکھو خالبہ، یہاں دیکھو مسجد یہ اذان سے پہلے 9-10 بجے بھر جاتی ہے، تو ہمارے خالبہ کیا بولے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتی۔ میں دروازے میں کھڑے ہو کے ویڈیو بنایا 30-40 سیکنڈ، کیوں؟ کہ ان کو دکھانا ہو۔ جمعہ کی اذان ہو رہی تھی اور مسجد 3 منزل تھی، 3 منزل، جمعے کی اذان پر 3 منزل مسجد فل تھی، جمعے کی اذان پر۔ یہ لبنان کی ایک مسجد کی بات بتا رہا ہوں، لیکن میرے عزیزو اللہ ہمیں اس عمل کی جو ہے عظمت عطا فرمائے۔ بہت مبارک ہیں وہ لوگ جو پہلے آگے، بہت مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے مسجد میں پہلے بلا لیا، بہت مبارک ہیں وہ لوگ کہ جمعہ کا اہتمام کر کے اور مسجد میں آگے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، کیونکہ ہم نے اکثر ملکوں میں اور اکثر اسٹیٹوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ اذان سے پہلے 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے اور آخری 12 بجے کے اندر مسجد کا اندر کا حصہ پورا فل اپ، اذان سے پہلے مسجد کا پورا حصہ فل اپ۔ لیکن میرے عزیزو اللہ کی نعمتوں کی قدر جبھی ہوتی ہے جب بندہ نیت کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ اب تو بہت کم لوگ آئے ہیں، اذان ہو کے بھی تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا، 12:30 بجے اذان، اب 1:15 بج رہے، پون گھنٹہ ہو گیا، اور آپ لوگ جو ہے کم سے کم 1 بجے سے پہلے آگے چلو بیان ہوتا ہے، باقی لوگوں کا کیا کریں گے؟ باقی لوگوں کا کیا کریں گے؟ میں تمہارے لیے 2 کام بتاتا ہوں، یہ پہلے آنے والوں کے لیے یہ 2 کام بہت ضروری ہے، کرو گے انشاءاللہ؟ پہلا کام یہ ہے، پہلے آنے والوں کا حق ہے
کہ وہ پہلی صف پکڑے، پہلے آ کر پچھلی صف نہ پکڑے. پہلے آنے والوں کا حق کیا ہوتا ہے؟ کیا پکڑے؟ پہلی صف پکڑے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ایسی ہیں اگر اس کا ثواب معلوم ہو جائے لوگ تلوار لے کر لڑ کر اس کو حاصل کریں. تلوار لے کر لڑ کر اس کو حاصل کریں. تو پہلا کیا ہے؟ پہلا اذان بولنا. اذان دینے کا ثواب اتنا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان بولنے سے اتنا فائدہ ہے تو لوگ لڑ کر حاصل کریں. مؤذن کی فضیلت میں یہ روایت آئی ہے مؤذن کی آواز جہاں تک جائے گی ہر چیز قیامت کے دن گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارا، جہاں تک اس کی آواز جائے گی ہر چیز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اس کی گواہی کے لیے کھڑا کرے. اور اس کی اذان دینے کے بعد جتنے لوگ نماز میں آئیں گے اللہ کی توفیق سے جتنے لوگ نماز میں آئیں گے مؤذن کو اپنی نماز کا بھی ثواب ہے اور آئے ہوئے پوری مسجد کا بھی ثواب ہے. اپنی نماز کا بھی ثواب ہے اور پوری مسجد کا بھی ثواب ہے. لیکن شیطان کیا کرتا معلوم؟ شیطان مؤذن کو کم نظر کر دیتا لوگوں کو. مؤذن اس میں کیا کہ مؤذن کی ڈیوٹی کون کرے گا؟ کیا کہ 4 پیسے دے تو آدمی پڑھ کر رکھا، کیا کہ کام بیکار آدمی کو مؤذن میں رکھ ڈالا. تھوڑا باہر نکلے تو معلوم پڑتا بڑے بڑے عالم لوگ مؤذن کرتے اذان دینے، بڑے بڑے بزرگ خاندان والے اور بڑے بڑے حضرتاں اور اذان دینے کی نوکری کرتے. اور بعض علاقوں میں اور جو قرآن ڈال کے لاٹری ڈال کے مؤذن بناتے. یہ ایک مسجد میں مؤذن کی سیٹ خالی ہے، 10 لوگوں سے پوٹی پڑی میں اذان دیتا ہوں میں اذان دیتا ہوں. قرآن ڈال کے نام نکالتے اذان نہیں دینا. دوسرے لوگ بولتے کہ نہیں میرا بھی نام آنا چاہیے اذان دینے میں. تو پھر ان کو سال کرتے ٹھیک ہے بھائی 1 سال تو دینا 1 سال تو دینا 1 سال تو دینا. اعمال کی قیمت ہمارے دلوں میں کئی کو کم ہو جاتی ہے بولے تو کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے. ہمارے کو پیسہ سمجھ میں آیا، پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا. ہمارے کو پیسہ سمجھ میں آیا اور پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا. تو اس لیے میرے عزیزو پہلے آنے والے لوگوں کا حق ہے کہ وہ پہلی صف پکڑے. کیا پکڑے؟ پہلی صف پکڑے. پہلی صف میں مسجد میں پہلے آنے والے لوگ پیچھے صف نہ پکڑے. یہ پہلا کام ہے. تو پکڑو بھائی پہلی صف آ جاؤ. کون کون ہے پہلی صف والے؟ سامنے کھڑے ہو پہلی صفوں کو پر کر آ جاؤ. جگہ خالی ہے دیکھو. دوسری صف ہے، تیسری صف ہے. جی آؤ جلدی آؤ. بچے پیچھے رہو بھائی، بچے پیچھے رہو، بڑے جو ہے سامنے کا. تو میرے عزیزو یہ جو پہلا جو ثواب ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ پوٹی پڑھتے وہ ہے اذان. وہ کیا ہے؟ اذان. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ہے وہ پہلی صف. دوسرا کیا ہے بولو؟ بھائی آئے تو مسجد میں سب سے پہلے اور جگہ پکڑ لی پچھلے صف. ہماری مسجد میں ایک آدمی پوچھا ارے بھائی تمہیں آتے 1:45 بجے لیکن پیچھے صف پکڑتے کیا ماجرا ہے؟ پہلی صف میں بیٹھا کرو. تو حضرت بولے نہیں جی جاتے خود آسان ہے. کیا بولے؟ گیٹ نزدیک تھا جاتے خود کیا کرے جا امام صاحب نماز پڑھا کو سلام کر کو دعا کو ہاتھ پھیرا بڑک بول کو باہر نکلے جا کریکٹ وہ گیٹ کے وہ اسے پیٹ لگا کے بیٹھتے ہیں.
کریکٹ اسے پیٹ لگا کے بیٹھے. بھائی ہوا کے لیے بیٹھ رہا ہوں ایسا بھی بول سکے گا. اب کیا کے لیے اندر بڑے میں بیٹھتی اس لیے میں پیچھے بیٹھ دوں ایسا بھی بول سکے گا. لیکن انہوں نے دل میں ایسی بات بول ڈالے کہ جا تو بہت آسان ہوتا بڑک بول کر جلدی باہر نکل گئے. اور کچھ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا, پہلے تو آ جاتے ہیں اور لیکن پچھلے صف میں بیٹھتے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ جب اذان ہوتی ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں, کتاب لے کر نام لکھنا شروع کرتے ہیں. امام صاحب کے ممبر پر کھڑے ہونے تک وہ کتاب کھلی رہتی ہے, آنے والے لوگوں کے نام چلتے ہیں. بہت نصیب والے لوگ ہیں جو اذان کے فوراً بعد آ جاتے ہیں اور جلدی سے جلدی مسجد میں آ جاتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ کی نعمت میں یہ بھی ہے کہ جو پہلے آنے والے کہاں پہلے ہیں کہ وہ کیا کرے کہ پہلی صف کو پکڑے. کیونکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ایسی ہیں اگر اس کا ثواب معلوم ہو جائے لوگ تلوار لے کر لڑ کے اس کو حاصل کریں. ایک ہے اذان بولنا اور دوسرا ہے پہلی صف میں جگہ پکڑنا. پہلی صف کے لیے پہلے آنا پڑتا. اگر کوئی آدمی پیچھے آئے, یہ بات یاد رکھ لو, کوئی آدمی پیچھے آئے لیکن آدمیوں کو چیر کے سامنے کی صف میں آیا تو بعد میں, لیکن ہم کیا کریں آدمیوں کو چیرتے ہوئے ہٹاتے ہوئے جائیں اندر گئے, اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا, اسے ثواب نہیں مل رہا ہے. کیا مل رہا ہے اس کو؟ اللہ کا غضب مل رہا ہے. اللہ کا کیا مل رہا ہے؟ اللہ کا غصہ مل رہا ہے. اللہ کا غصہ مل رہا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, پیچھے آنے والے سامنے کو نہیں گھسنا اور سامنے آنے والے سامنے کی صف پکڑ. اور ایک حدیث ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف والے پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے 3 بار رحمت کی دعا کرتے. پہلی صف والے پر کتنی بار دعا کرتے ہیں؟ 3 بار رحمت کی دعا کرتے. دوسری صف والوں پر فرشتے 2 بار رحمت کی دعا کرتے. تیسری صف والوں پر اللہ کے فرشتے جو جمعہ کے لیے اترتے وہ 1 بار رحمت کی دعا کرتے. اور اس کے بعد والوں کو کیا, اور اس کے بعد والے کیسے بھی بعد میں ان کو لکھا, اور اس کے بعد والے اب کیسا بھی ہو پہلے ہی نہیں اور بعد میں ان کو چلے. ہم ایک بار عمرے کے لیے گئے تھے, جمعہ میں مسجد نبوی میں پہلی صف میں جگہ پکڑنا ہو. ہمارے لوگ مسجد میں اعتکاف کر کو عشاء کی نماز کے بعد سے بیٹھنے ہوتا ہے. کب سے جا کر بیٹھنی؟ عشاء کی نماز کے. اور جو ہے مکہ مکرمہ میں اور مسجد حرام میں پہلی صف میں نماز پڑھنا ہوتا ہے. کوئی صف میں پہلی صف میں رات کے 2 بجے سے طواف کرتے ہیں. فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز سے لے کر اور پھر جو ہے جمعہ کی نماز تک طواف کر دیں. ہاں کھڑوں نے دیتے نہیں نا, ہاں کھڑوں نے دیتے نہیں, باہر گیا تو پھر جگہ چلی جاتی. یہ ایک بار گیٹ سے باہر نکل گیا تو پھر اندر آنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں. میرے عزیزو, پہلی صف پکڑنے والے بہت شوق سے اور بہت کوشش سے پہلی صف پکڑتے ہیں. لیکن لوگ یہ سمجھتے مکہ مدینہ میں پہلی صف کا ثواب ہے اور ہماری مسجد میں پہلی صف کا ثواب ہے کہ نہیں سمجھتے. ونعوذ باللہ من ذالک, ونعوذ باللہ من ذالک. میرے عزیزو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر مسجد میں پہلی صف کا ثواب بہت زیادہ ہے, دوسری صف کا ثواب
اس سے ذرا کم ہے، اور تیسری صف کا ثواب اس سے تھوڑا کم ہے، یہ تینوں صف والوں پر اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کریں، رحمت کی دعا کریں۔ ہم لوگوں کو چاہیے ہر نماز میں پہلی صف میں آنے کی کوشش کریں، نہیں تو کم سے کم دوسری صف حاصل کریں، نہیں بولے تو تیسری صف۔ اگر بھائی ہر نماز کا ہمارا معمول نہیں ہے اور کسی وجہ سے جو ہے ہم کوشش نہیں کر سک رہے، تو کم سے کم جمعہ ایک نعمت ہے اس امت کے لیے، جمعہ تو ایک نعمت ہے اس امت کے لیے۔ اللہ نے خصوصی طور پر جو نعمت اس امت کو دیا ہے اس میں سے جمعہ بھی ایک نعمت ہے۔ زمین کا پوری مسجد ہو جانا، کہیں بھی نماز پڑھو، نماز ہونا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اس امت پر۔ پہلے امتاں والے کیسے تھے بولے تو بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھے تو نماز ادا ہوتی، برس کو جاؤ، 6 مہینے کو جاؤ، 2 برس کو جاؤ، 3 برس کو جاؤ، پورے نمازیں کیا کرنا ہو مسجد میں وہاں گئے کو بیچ پڑھنا، اور دوسری جگہ نماز پڑھے تو نماز ہوتی نہیں۔ لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمایا کہ امت کی امتی کہیں بھی نماز پڑھو اس کی نماز ہو جائے، گھر کے چھت پہ پڑھو، پلین میں پڑھو، ٹرین میں پڑھو جی، اور اسی طریقے سے دکان میں پڑھو، اور جو ہے مسجد میں پڑھو، مسجد کے چھت پہ پڑھو، ہر جگہ نماز ہو جائے گی۔ پاک جگہ ہونا چاہیے، پاک جگہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جمعہ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے۔ رمضان اس امت کو جو عطا کیا گیا اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں یہ ایک نعمت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم لوگوں کے لیے چاہیے کہ ہم جمعہ میں جلدی آئیں۔ بھئی ہر کچا پکا مسلمان جمعہ میں جانا کو نیت تو کر لیتا نا، باقی نمازوں کی بات الگ رکھو کہ ہر مسلمان جو کچا ہو یا پکا ہو کیا سوچ لیتا ہوں آج جمعہ ہے، فجر سے تیاری کر لیتا ہوں، جمعہ جانا ہو۔ تھوڑے لوگ صبح 10 بجے نہا لے کو دکان کو جاتے، آج جمعہ ہے وہ کپڑے بدل، تو نماز کو جانا، جمعہ جانا بول کر دل میں تو بول لیتا، تو پھر ایک آدھا گھنٹہ جلدی آئے تو کیا ہوئے، ایک آدھا گھنٹہ جلدی ہے تو کیا، 1 گھنٹہ جلدی ہے تو کیا، وارم کے ایک بار جمعہ پڑھنا بول کے میں صبح سے بولنے سما جمعہ ہے، جمعہ کو جانا ان کو بولنے، یہ ایک وارم کے بعد اللہ کے گھر میں آنے کا موقع مل رہا ہے۔ کچھ مسلمان ایسے رہتے یہ جمعہ کو دکھے تو پھر وہ جمعہ کو دکھتے، جانا وہ کچھ بولنے، پھر اس میں بھی دیر قید کرنا ہے، اور اس میں بھی دیر قید کرنا۔ میرے عزیزو جمعہ کے لیے ہم جلدی آنے کا اہتمام کریں، کیا کرنے کا اہتمام کریں؟ جلدی آنے کا اہتمام کریں۔ اس امت میں جب تک جمعہ کی قدر رہے گی، اس امت میں جب تک کیا رہے گی؟ جمعہ کی قدر رہے گی، اللہ رب العزت مسلمانوں کو اور انسانیت کو اور مسلمانوں کے بچوں اور بڑوں کو عزت سے نوازیں۔ جب لوگ جمعہ کی بھی ناقدری کریں گے مسلمانوں کی عزت گرنا شروع ہو جائے گی۔ ہر ایک آدمی آ کے کیا بولتا؟ تمہارے کو رہنے نہیں دیتے، تمہارے کو نکال ڈالتی، تمہارے کو مار ڈالتی، تمہارے کو کاٹ ڈالتی، ہر ایک آدمی آ کے ایک بولتا۔ کہیں کو بولے تو یہ ایسے مسلمان ہیں ان کے دل میں جمعہ کی بھی عزت نہیں۔ ہر ایک آدمی آ کے بولنا شروع کر، میں مار ڈالتا ہوں، میں کاٹ ڈالتا ہوں، میں ان کو نکال ڈالتا ہوں، میں بھگا ڈالتا ہوں، ایسا ہو۔ کئی برے بھائی تو جمعہ کی بھی عزت نہیں، مسلمانہ بھائی سے مسلمانہ بن گئی، جمعہ کی عزت نہیں ان کے دل۔ آتے سو آتا ایک آدھا گھنٹہ پہلے بھی نہیں آتا،
چلو اذان پر تمہیں تیاری شروع کرے تبھی 1 بجے بیان شروع ہوتا، 1 بجے کیا ہوتا؟ بیان شروع ہوتا، تو کم سے کم 1 بجے سے پہلے تو اجازت کیا کیوں بولتے سے 2-4 باتیں بیٹھ کو سن لے کے جا، بھائی جمعہ میں یہ بات بولی، بول کو ذرا کانا میں تو رکعت پڑھتی، کم سے کم اب کیا کرتے ہیں امام صاحب کی ڈیوٹی 2 جنے ہیں تو 1 بجے بیان شروع کر، نہیں تو پھر کمیٹی والے دھرما دیتے نہیں، تمہیں بیان 10 منٹ لیٹ کری ہوتی۔ 2 آدمی آئے تو بھی امام صاحب کیا کرنا بیچارے کہ 1 بجے سے بیان شروع کرنا۔ میرے عزیزو، ہم اس وقت میں ایسے مسلمان ہو گئے، ہمارے دل میں جمعہ کی بھی عزت کم ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمان باعزت ہونا بولے تو مسلمان کے اندر جمعہ کی عزت ہے، جمعہ شعار ہے مسلمان، جمعہ مسلمان کا شعار ہے، دین اسلام کا شعار ہے، دین اسلام کا شعار ہے۔ رمضان خطبہ، بقرعید خطبہ، اور جس طرح سے اسلام کا شعار ہے، اور جمعہ بھی اسلام کا شعار ہے، اور جس دن اس کی قدر مسلمان کے دل میں گھٹ گئی، ہر آدمی پتھر لے کو سنگات پڑتا، تمہیں جینے دیتے نہیں، تمہیں گاؤں میں رہنے دیتے نہیں، گھر میں رہنے دیتے نہیں، تمہیں یہ دیتے نہیں، تمہیں وہ دیتے نہیں، تمہیں نکل جاؤ، تمہیں کہاں سے ہیں کہ چلے جاؤ، یہ آوازیں سٹارٹ ہو جائیں۔ اب میرے خیال سے تمہیں یہ آوازیں سنتے رہتی دنیا میں، کئی کو یہ کہتا ہوں جمعہ کو کریکٹ ہے اس کو سارے کام ہوتے، کئی کو یہ بولے تو جمعہ کو کریکٹ ہے تو سارے کام کریکٹ ہوتے، کوسے کہ 2-4 باتیں کان میں پڑتی، کوسے کہ اللہ رسول بولنے کو آدمی کی زندگی صحیح ہو جاتی۔ جمعہ میں ہر خاص و عام آتے، یہ بات یاد رکھو، اجتماع ہوا بول لو سارے لوگ نہیں جاتے، گئے تو بھی نہیں سمجھ سکتے، جماعت والے بلا لے گئے بول لو سب جنے نہیں جاتے، تھوڑے ادمیان جاتے، تھوڑے ادمیان سمجھتے، لیکن جمعہ میں ہر طرح کا مسلمان آتا، جمعہ اس کے کان میں بات پڑھنے کا موقع ہے۔ اب مسلمان کیا ہے، ہو گئے وسا، وہ بھی میرے کان میں نہیں پڑھنا، فرشتے کتاب بند کرے وسا، جیسے اذان ہو جاتی اور فرشتے کتاب کھول کے بیٹھتے، اس میں آنے والے کے نام لکھتے رہتے، اور امام صاحب جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، فرشتے وہ کتاب بند کر ڈالتے۔ اب ایسے مسلمان ہیں کتاب بند ہوئے وسا، اس میں مسلمانوں کے لسٹ میں نام بھی نہیں ہو سکتا، جمعہ پڑھنے والوں کے لسٹ میں نام بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جمعہ کی قدر ایسی رہی تو اور پھر آدمی ہمارے کو بولنے نہ کو کیا کرے، اس لیے میرے عزیزوں نیت کرو، سب جمعہ کی قدر کرو گے انشاءاللہ، بھئی جمعہ میں جلدی آؤ گے انشاءاللہ۔ دیکھو بھئی اگر تمہارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کہاں تو 2-4 گاؤں پھر کو دیکھ کر، کبھی مہاراشٹر جاؤ، کبھی گجرات جاؤ، اور کبھی اتر پردیش جاؤ، نہیں تو کبھی افریقہ جاؤ، اور کبھی مکہ مدینہ جا کے آؤ، ذرا 4 گاؤں پھر کو دیکھ کر مسلمانہ جمعہ کیسا پڑھتی ہے بول کو، جمعہ کے واسطے کب آتی ہے بول کو۔ تنزانیہ میں تھے ہم لوگ جی، اور ایک مرتبہ کہ صبح 9 بجے مسجد بھر گئی، صبح 9 بجے تنزانیہ میں کہ ہم تھے، وہ مدرسے کی مسجد تھی، صبح 9 بجے مسجد بھر گئی۔ حبشہ گئے تھے ہم لوگ، حبشہ جو ایتھوپیا کی بولتے اس کو انگلش میں، مستورات جماعت میں گئے تھے، 9:30 بجے مسجد بھر جاتی، 9:30 بجے مسجد میں قرآن آتے، ہر محراب میں فل قرآن آتے، 9 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک ہر آدمی قرآن پڑھتا۔ میں ایک بچے سے، ایک بوڑھے سے پوچھتا تو نے کتنے پارے پڑھا جمعہ کے دن، کوئی بولتا 6 پارے پڑھا میں، کوئی بولتا 3 پارے پڑھا، اور کوئی بولتا کہ میں جو ہے 8 پارے پڑھا جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے انتظار میں۔ ہمیں جمعہ کو بھی قرآن نہیں کھولتے، ہفتے کو بھی قرآن نہیں کھولتے،
رمضان کو بھی قرآن نہیں کھولتے, سر پٹک لے, آیا تو نہیں کھولنے کا. ہمارا دین اور دھرم خالی پیسہ بن کو ہے, اس وقت کماؤ 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 کماؤ. بچوں کو بھی وہی چیلنج کو ڈالتے. مسلمانوں کے 100 بچوں میں سے 10 بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے, 90 بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. کم سے کم کسی باپ کو ذرا تو فکر ہونا چاہیے, میرا بچہ قرآن پڑھنا چاہیے, میرے پیٹ میں پیدا ہوا, کم سے کم اس کو میں کیا دیا نہیں تو کم سے کم اس کو جو ہے قرآن تو پڑھانا سکھانا. باپ کو آستی کما کو دینے کی تو فکر ہے, لیکن قرآن پڑھا لینے کی فکر نہیں. باپ مر گیا تو بیٹا کو قبر کرنے پڑا تو اسے الحمد سورہ بھی نہیں آتا, کیا پڑھ کو بخشتا. باپ کما کو گیا سو رکھو گیا سو پیسے میں سے 10 روپے بھی باپ کے نام کو خرچ نہیں ہے. مر گیا سو چلے گیا, اس کے نام کو کیا دینا. ہمارے بیت چلے میں ایک جنا بولے 17 لاکھ چھوڑی ہمارے ابا 2 ایکڑ جنگل رکھے, یہ مفتی صاحب تمہیں قرآن پڑھاؤ تو کتنے قرآن پڑھنا با 100 قرآن پڑھ دو. اچھا بھائی 100 قرآن پڑھتے تو تمہارا فیس کیا ہوتا کہ بولو بھائی ہمیں 100 قرآن تو آج تک کس سے پڑھے نہیں با, ہمارے مدرسے میں یہ قرآن پڑھتی تو وہ یہ قرآن پڑھے تو تھوڑے آدمی 1500 دیتی, دعوت کر لے بول کو, تھوڑے آدمی 2000 دیتی, ذرا تمہیں پکا لے کھاؤ بول کو, اور یہ ہدیہ کے طور پر انہوں دیتی. ہمارے بچے پڑھے اس کو. اب جو ہے کہ میں تمہارے کو کنسیشن کر دوں بھائی کہ 2000 نہیں تو نہیں, کہ یہ قرآن کو 1000 اس دیا لو, لاکھ روپے ہوتی. کیسے بھی تمہارے ابا 17 لاکھ روپے رکھیں تو 100 قرآن کو 1 لاکھ روپے. گھر کو آپ کو مشورہ کر دوں بولے آج تک دکھا ہے تو پوچھو, گھر کو جا کر مشورہ کر دوں بولے آج تک ان دکھا ہے تو پوچھو. پھر 1-8 دن کے بعد میں پوچھوں کیا رے با 1000 روپے بولے تو ذرا کو مہنگا ہو گئی, ابھی اس میں کنسیشن کر دی. یہ قرآن کو خالی 500 لیتی, 100 قرآن پڑھتی, 50,000 ہی چھوڑنے کا. کیسے بھی 17 لاکھ روپے تیرا باپ چھوڑ کو گیا, 2 ایکڑ جنگل چھوڑے اور 2 گھر چھوڑے, 50,000 کیا لے باپ تیرے باپ کو کہ پڑھ ڈالیں گے. بولے کہ ہو کہ میرے اماں خوش توں پڑھانا بول رہے تھے, پھر کہ ایک بات آپ کو بیچ میں رہ گئی, اور آج تک وہ 50,000 کو بھی دکھائیں. پھر 1 مہینے کے بعد پوچھا تو کیا رہے بات کیسا کریں گے, تو نہیں ہمارے اماں سے پڑھ ڈالیے گا. کیا پڑھ ڈالیے, اس کی اماں کو قرآن پڑھنے آتا نہیں. کیا پڑھی گے تیرے اماں کا, تو کیا بھی نہیں تیلگو میں سورہ یاسین پڑھ ڈالی تو تیرے ابا کی ضرور مغفرت ہو گئی ہو. ایسی ہے ہمارا اس وقت میں دین دھرم پیسہ بن کو ہے, پیسہ کہ بچے کو قرآن بھی پڑھا لیے نہیں, لاکھوں چھوڑ کے جانے والے بھی ماں باپ کے نام پہ روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے عزیزوں, بچوں پر حق ہے ماں باپ کا کہ بچوں کو قرآن پڑھائیں. شہروں میں دیہات سے زیادہ حق ہوتا ہے, اور جو ہے سہولت ہوتی ہے, وہ ہر مسجد میں مکتب ہوتا ہے اور مدرسہ ہوتا ہے. کھیڑے گاؤں میں امام ہی چلی, نماز پڑھانے والا چلی, قرآن پڑھانے والا کہاں سے ملے گا. شہروں میں یہ مسجد ملے تو یہ مسجد میں, وہ مسجد ملے تو یہ مسجد میں, صبح کو نہیں تو شام میں, شام کو نہیں تو دوپہر میں پڑھانے والے مل جائیں گے. اس لیے میرے عزیزوں, جو سارے مسلمان ہیں جمعہ کی قدر کرو, اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھانے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ. میں جو دنیا کی بات بتا رہا تھا کہ جب حبشہ ایتھیوپیا میں تھے کہ مسجد میں جتنے قرآن تھے, ہر قرآن نکل کر صبح 9 بجے سے 12:30 بجے تک لوگ 10 پارے 8 پارے قرآن پڑھتے تھے. جب تک مسلمانوں کے دل میں قرآن اور جمعہ کی عزت رہے گی, اللہ مسلمانوں کا بھی بھرم رکھیں گے. جب قرآن کی عزت اڑ گئی, اب جمعہ کی بھی عزت اڑ گئی, تو پھر ہر ایک آدمی لکڑی لے کر سنگات پڑے گا. نکلو چلو, ہمیں تمہارا نکال ڈالتی, تمہیں ہمارے ادمیہ میچ نہیں, تمہارا ووٹ کو بھی نکال ڈالتا, تمہیں ادمیہ سر کے ادمیہ نہیں, تمہیں کہا کہ دوسرے گرام کے ادمیہ, تمہیں دوسرے گرام کو چلے آنا. اب وہ زمانہ ہے, کئی برے بولے تو نہ قرآن کی عزت ہے اور نہ
جمعہ کی عزت ہے. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ جمعہ میں جلدی آؤ گے. بہت مبارک ہیں وہ لوگ جو پہلے آئے, اللہ ان کو قبول فرما لے. بہت مبارک ہیں وہ لوگ جو آئے تو بعد میں لیکن نیت کر رہے ہیں آئندہ جمعہ کو بھی جلدی آؤ, وہ لوگ بھی مبارک ہیں. اب تیسرے آدمی پر تو پہلے بھی اللہ کا غصہ ہے اور بعد میں بھی اللہ کا غصہ ہے. ان کیا بولے تو پوچھ لگ جاتا ہے, ہاں کیا لیں گا ایسا بول دیتے ہیں, ہمارے کام ہم بلّہ کے اس کا دین و دھرم پیسہ ہے خالی. ان کیا بول لیتا ہے, کیا لیں گا بیانہ بول لیتے ہیں, میرا دین و دھرم تو پیسہ ہے, میں پیسے سب سیٹ کر لے کو ٹائم ملے خود ہی جمعہ آنے کا. اور اس کے اوپر پہلے بھی اللہ کا غصہ ہے اور بعد میں بھی اللہ کا غصہ ہے. اس لیے میرے عزیزوں نیت کرو کہ جمعہ کی انشاءاللہ وقتوں سے پہلے آئیں گے انشاءاللہ. فرشتوں کے لسٹ میں نام جلدی لکھا لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے, آپ لوگوں کو بھی قبول فرمائے. جمعہ میں دیر سے آنے کا حق امام کا ہے. جمعہ میں دیر سے آنے کا حق کس کا ہے؟ امام کا ہے. امام کے آنے تک مقتدی بیٹھ کر انتظار کرنا. مقتدی بیٹھ کر کیا کرنا؟ انتظار کرنا. اب یہاں پر الٹا ہو گیا ہے, امام انتظار کرنا مقتدی آتے کے لیے. امام انتظار کرنا مقتدی آتے کے نہیں آتے. میرے عزیزوں کہ جو بات میں نے عرض کیا ہوں, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سمجھائے اور مجھے بھی سمجھائے. اللہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی جمعہ سے کوشش تو کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بھی کوشش تو کرو گے. اچھا, یہ پہلا کام ہی چھوا, دوسرا کام رہ گیا. جو لوگ پہلے آئے ان کے دو کام بتایا تھا. پہلا کام کون سا بولو؟ پہلی صف پکڑنا. پہلے آنے والے کا حق ہے کہ وہ پہلی صف پکڑنا. پیچھے آ کر پہلے گھسے گا اللہ کا غصہ ہوگا اس کے. پیچھے آ کو انگل کو سامنے آنے کی کوشش نہیں کرنا. پہلا کام یہ ہے, پہلا آنے والا پہلی صف پکڑنا. پہلے نہیں ملے تو دوسری پکڑنا, دوسری نہیں ملے تو تیسری پکڑنا. ان کا دوسرا کام کیا ہے بولے تو جمعہ کو کیسا بھی پہلے چاہتا نا دوسرے 2-4 آدمیوں کو بول کو بلا لے کر, ارے تو جمعہ کو آ کر چلا, ذرا جلدی آ جا بھائی, میں بھی 1:45 بجے جاتا ہوں, تو بھی 1:45 بجے آ جا. ارے اذان ہو گئی, میں 12:30 بجے جاتا ہوں, تو بھی 12:30 بجے آ جا. ارے میں 1 بجے جاتا ہوں, ارے امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور تو بھی 1 بجے کچھ آ جا. 1 بجے سے پورا خطبہ تو بھی سنیں گے امام صاحب کا. یہ دوسرا کام ہے پہلے آنے والوں کا. خود جیسے پہلے آئے ہیں دوسرے لوگوں کو دعوت دے کے اور اپنے دوست احباب کو ساتھ بلانے کا, یہ دوسرا کام ہے. یاد رہے گی انشاءاللہ جب میں بیان کرنا سٹارٹ کرے گا کون کون تھے یاد رہے گی بات انشاءاللہ؟ یاد رہے گی. ہمارے بڑے لوگ بھی انشاءاللہ, اکیلے بڑے میں ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے. گھر میں بچیاں کو, پوتریاں کو, نواسیاں کو بول کے آنا 12 بجے کچھ آؤ, 12:30 کو آؤ, کم سے کم 1 بجے کو بھی مسجد میں داخل ہو جاؤ, یہ بول کے آئے. کوشش کرو گے انشاءاللہ, اللہ ہمیں عمل کی توفیق. جن لوگوں نے سنتیں پڑھنا ہے وہی سنتیں پڑھ لو.